حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ قادیانی طاغوت کے گماشتے اور اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، وہ نہ پاکستان کے وفادار ہیں نہ اسلام کے وفادار ہیں۔ جو اسلام کا بھی دشمن، جو پاکستان کے بھی دشمن، اس اسلام اور پاکستان کے دشمن کے تعاقب میں نکلنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اور حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ختم نبوت کے جھنڈے ہر طرف بلند ہو رہے ہیں، اور آقا نامدار کے ناموس پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ اہل حدیث ناموس رسالت کا بھی پاسبان ہے اور ختم نبوت کی چوکھٹ کا بھی چوکیدار ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ملک کے طول و عرض سے، کونے کونے سے، مختلف علاقوں اور صوبوں سے آئے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں فقط یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے آئیے تو یہ نہیں کہ ماس کانفرنس کے انعقاد پر تبصرے کر کے آپ غفلت کی چادر اوڑھ کر سو جائے۔ نہیں، یہاں سے زندگی، بیداری، تحرک اور فعالیت لے کر کے جائے۔ اور یاد رکھے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور۔ آپ اس جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر کے جائیں کہ آپ نے کتاب و سنت کے علمبردار بن کر کے جانا ہے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سفیر بن کر کے جانا ہے۔ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں مرکزی جمعیت کے پیغام کو، مرکزی جمعیت کی خدمات کو، دینی خدمات، سیاسی خدمات، فلاحی خدمات، مختلف جہتوں اور نوعیتوں کے ساتھ جو اس کی کارکردگی ہے وہ آگے پہنچائیں، اپنے مسلک کے ترجمان بنیں، لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسلک حق کی دعوت دے کر جماعت حقہ کے پلیٹ فارم پر مجتمع ہونے کی ان سے درخواست کریں۔ اور میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جہاں ظلم عام ہے، ایک ظلم اللہ کے قرآن پر بھی ڈھایا جاتا ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ بالخصوص اس آیت پر ظلم کیا جاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی پڑھی جاتی ہے، لیکن انتشار کو فروغ دیا جاتا ہے، افتراق کو فروغ دیا جاتا ہے، جماعت کو ٹکڑوں اور دھڑوں میں بانٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اتحاد کی بات کرنے والوں، سب سے پہلے اہل حق کو متحد ہونا چاہیے تاکہ وہ متحد ہو کر اہل باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو حق کی دعوت دے سکے۔ اور آئیے، اگر آپ اس آیت کو سمجھتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس کی وفاداری کا اگر تقاضا پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں کہ بر صغیر کے اندر روشن تابناک تاریخ رکھنے والی نمائندہ اہل حدیث کی تنظیم اور جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے۔ آئیے رب کی رضا کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، اسلام کی سلامتی کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مرکزی جمعیت کے پلیٹ فارم پر مجتمع ہو جائیے۔ انشاءاللہ اگر یہ اہل حق اپنی سبھوں میں ان دراریں پیدا کرنے والوں کو پہچان لیں،
اور ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیں اور تمام اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پہ مجتمع ہو جائیں تو نہ اسلامی نظام کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے میں کامیاب ہوگا اور نہ ہی کوئی ناموس رسالت پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہوگا اور نہ ہی وہ ختم نبوت کے محل کے اندر نقب زنی میں کامیاب ہوگا۔ آئیے اس جماعت حقہ کو اس نمائندہ تنظیم کے پلیٹ فارم پر ایک بنائیے اور اس کے سفیر اس کے نمائندہ بن کر ملک کے طول و عرض میں پھیل جائیے۔ حضرات، وقت کی تنگی اور کمی کی وجہ سے میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کا پاسبان بنائے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پیغام کو گلی گلی، کریا کریا اور کوچا کوچا پہنچانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔